بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مسائل چل رہے تھے غسل سے متعلقہ، اس میں ہم نے غسل فرض ہونے کی صورتیں ہم بیان کر رہے تھے۔ غسل فرض ہونے کی صورتوں میں 4 اسباب تھے، جو پہلے 3 اسباب ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہم چوتھے سبب کے حوالے سے کچھ سیکھیں گے۔ چوتھا سبب ہے نفاس، یعنی عورت کے خاص حصہ یا مشترک حصہ سے نفاس کے خون کا باہر نکلنا۔ نفاس کا حکم اس وقت کے خون سے دیا جائے گا جو نصف سے زیادہ حصہ بچے کے باہر آنے کے بعد نکلے۔ اس سے پہلے جو خون نکلے وہ نفاس نہیں۔ تو چوتھا سبب کیا ہے؟ نفاس کا خون آنا عورت کے مشترک حصہ سے یا پھر خاص حصہ سے۔ اب اس کا اعتبار کب سے کیا جائے گا؟ اس کا اعتبار تب کیا جائے گا جب بچے کی پیدائش کا مرحلہ شروع ہوا اور بچے کی پیدائش میں بچہ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ مقدار میں باہر آ گیا۔ اس کے بعد جو خون آئے گا اب وہ خون نفاس کا خون شمار کیا جائے گا۔ ابھی بچہ اگر آدھے سے کم باہر آیا ہے اور اس وقت جو خون آ رہا ہے وہ خون نفاس کا خون نہیں سمجھا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ مدت نفاس کی 40 دن رات ہے اور کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں۔ ممکن ہے کسی عورت کو بالکل نفاس نہ آئے، یعنی کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن اور رات ہے، 40 سے آگے نہیں جائے گا۔ 40 سے آگے اگر خون آئے تو وہ کسی اور بیماری کا ہے، نفاس کا خون نہیں ہے۔ اور کم سے کم مدت جو ہے وہ اس کی ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے کسی عورت کو بالکل خون نفاس کا خون آئے ہی نہ۔ کم سے کم نفاس اور حیض کے درمیان میں عورت 15 دن طاہر یعنی کہ پاک رہے گی۔ نفاس کی مدت میں سوا خالص سپیدی کے اور جس رنگ کا خون آئے وہ نفاس سے ہی سمجھا جائے گا۔ سمجھیے گا اس کو، یعنی کہ ایک عورت کو نفاس کا خون آنا بند ہو گیا، اس کے بعد اگر حیض اس کو آئے گا بھی تو وہ بھی 15 دن کے بعد، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان جو پاکی کے ایام ہیں ان کی کم سے کم مدت 15 دن ہے۔ ٹھیک ہے، کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 15 دن۔ اور نفاس کے درمیان بھی، نفاس کے ایام میں بھی جو خالص سپیدی ہے یعنی کہ سفید رنگ کا جو ہے، اس کے علاوہ اور جس رنگ کا بھی خون آئے گا وہ سارا نفاس ہی سمجھا جائے گا۔ جس عورت کی عادت مقرر ہو، اس کو عادت سے زیادہ خون آئے مگر 40 دن سے زیادہ نہ ہو تو وہ نفاس ہی سمجھا جائے گا۔ یعنی کہ 20 دن 25 دن کی عادت تھی لیکن اس دفعہ 26 دن 30 دن 35 دن 39 40 دن تک بھی خون آیا تو یہ سارا نفاس ہی سمجھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عادت کے موافق 25 دن یا 20 دن جو عادت ہے وہ تو اس کا نفاس اور اوپر کے دن جو ہیں وہ نفاس نہیں، بلکہ نہیں، 40 سے اگر کم ہے تو سارے کا سارا نفاس ہی سمجھا جائے گا۔ مثال، اگر کسی عورت کو 20 دن نفاس کی عادت ہو، اس کو 39 یا پورے 40 دن خون آئے تو یہ سب خون نفاس ہی سمجھا جائے گا۔ مسئلہ، اگر کسی عورت کو 40 دن سے کم نفاس ہو جائے اور پھر 40 دن کے اندر ہی دوسرا خون آئے اور وہ خون 40 دن کی حد سے آگے نہ بڑھے تو یہ سب زمانہ، یعنی جس میں پہلا خون آیا اور جس میں بند رہا اور جس میں دوسرا خون آیا، نفاس سمجھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک عورت کو چند دن خون آیا، اس کے بعد بند رہا، چند دن پھر بند رہا، اس کے بعد پھر خون آیا دوسری دفعہ، اور پھر وہ خون جب بند ہوا تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ 40 دن کے اندر ہی رہا۔ اگر یہ معاملہ 40 دن کے اندر رہا تو یہ سارے 40 دن اس کا، جس میں پہلا خون آیا اور جس میں خون بند رہا اور پھر جس میں دوسرا خون آیا، یہ سارا زمانہ نفاس ہی کا سمجھا جائے گا۔ اور اگر دوسرا خون 40 دن کی حد سے آگے بڑھ جائے تو پہلے خون سے 40 دن تک اگر عادت مقرر ہو نہ ہو، اور اگر عادت مقرر ہو تو بقدر عادت سمجھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر جو دوسرا خون آیا ہے وہ 40 دن کی کو کراس کر گیا، 40 دن سے آگے نکل گیا، تو اب اس کے 40 دن اگر عادت مقرر نہ ہو تو 40 دن اس کے نفاس سمجھے جائیں گے، اور 40 سے اوپر جو ہیں وہ اس کے استحاضہ یا کسی اور بیماری کا خون سمجھا جائے گا۔ اور اگر عادت مقرر ہو تو عادت کے موافق تو نفاس ہوگا اور اس سے باقی جتنے بھی دن بچیں گے وہ اس کے
استحاضہ یا کسی اور بیماری کا خون سمجھا جائے گا۔ اس کی مثال سمجھیے گا۔ مثال نمبر 1، اگر کسی عورت کو عادت والی ہو یا بے عادت 15 دن نفاس ہو کر 20 دن بند رہا اور 5 دن پھر خون آیا تو یہ سب زمانہ جس کا مجموعہ 40 دن ہوتا ہے نفاس سمجھا جائے گا۔ ان کے پہلے 15 دن نفاس کا خون آیا، پھر 20 دن بند رہا، 15 اور 20 یہ 35 ہو گئے، اس کے بعد پھر 5 دن خون آیا، 35 اور 5 40 ہو گئے، اور یہ سارے تینوں ملا کے دن کتنے بنے؟ 40۔ اب یہ سارے کا سارا نفاس ہی سمجھا جائے گا۔ مثال نمبر 2 سمجھیے گا۔ جس عورت کی عادت 20 دن نفاس کی ہو، اس کو 15 دن خون آ کر 15 دن بند رہا، 15 اور 15 30 ہو گئے، اور پھر 11 دن خون آئے، تو یہ 15 دن جن میں پہلا خون آیا اور 5 دن جن میں خون بند رہا، جملہ 20 دن اس کا نفاس ہوگا، اس لیے کہ دوسرا خون 40 دن کی حد کو سے آگے بڑھ گیا۔ یعنی کہ اس عورت کو پہلے 15 دن خون آیا، پھر 15 دن بند رہا، یہ 15 اور 15 دن کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 11 دن اس کو خون آیا، 30 اور 11 یہ 41 ہو گئے، یعنی کہ 40 کی حد کو کراس کر گیا۔ تو اب اس عورت کی عادت 20 دن کی تھی، تو پہلے 15 دن جس میں خون آیا اور اس کے بعد وہ 5 دن جس میں خون نہیں آیا تھا، یہ ملا کے یہ 20 دن اس کے نفاس کے دن ہوں گے، اور اس کے باقی 21 دن بچ رہے ہیں یہ نفاس کے نہیں ہوں گے، یہ استحاضہ کے ہوں گے۔ مسئلہ، اگر کسی عورت کے 2 بچے پیدا ہوئے اور دونوں کی ولادت میں 6 ماہ سے کم فصل یعنی کہ وقفہ ہو تو اس کا نفاس پہلے بچے کے بعد سے ہوگا۔ پس اگر دوسرا بچہ 40 دن کے اندر پیدا ہوا تو جو خون اس کے بعد آئے وہ بھی نفاس ہے، بشرطے کہ اتنے دن آئیں کہ پہلے خون سے مل کر 40 دن یا اس سے کم ہوں، زیادہ نہ ہوں۔ اگر اتنے دن ہوں کہ پہلے خون سے مل کر 40 دن تک، ورنہ جس قدر عادت ہے اس قدر نفاس سمجھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک عورت ایسی ہے جس کو 2 بچے پیدا ہوئے جس کے، اور ان دونوں بچوں کے درمیان 6 ماہ سے کم کا فاصلہ ہے، وقفہ جو دونوں بچوں کے درمیان ہے وہ 6 ماہ سے کم کا ہے، تو اس کا جو نفاس ہے وہ پہلے بچے سے شمار کیا جائے گا۔ پہلا بچہ جب پیدا ہوا اس کے بعد 40 دن، اور اگر دوسرا بچہ جو وہ 40 دن کے اندر پیدا ہو گیا اور مثلا 30 دن کے بعد پیدا ہو گیا، تو 30 دن کے بعد اس بچے کے بعد بھی جو خون آئے گا وہ بھی نفاس سمجھا جائے گا، لیکن 40 دن تک، اگر 40 دن کے اندر ہو، اور اگر 40 دن سے کراس کر جائے، 40 دن سے آگے نکل جائے، وہ حد کراس کر جائے، تو پھر اس کا نفاس بقدر عادت ہوگا، یعنی کہ اس عورت کی جتنی عادت ہے اس تک نفاس سمجھا جائے گا، اس سے آگے نفاس نہیں سمجھا جائے گا۔ مسئلہ، اگر کسی عورت کے 2 بچے پیدا ہوں اور دونوں کی ولادت میں 6 ماہ یا اس سے زیادہ کا فصل ہو یعنی کہ وقفہ ہو، تو دونوں بچوں کے بعد خون آئے تو وہ دونوں خون علیحدہ 2 نفاس سمجھے جائیں گے۔ مثلا ایک عورت ایسی ہے جس کے 2 بچے پیدا ہوئے اور دونوں بچوں کے درمیان پہلے کی پیدائش اور دوسرے کی پیدائش کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 6 ماہ سے زیادہ کا ہے، اور دونوں کے بعد خون آیا، یعنی کہ پہلا بچہ پیدا ہوا اس کے بعد بھی خون آیا، دوسرا بچہ پیدا ہوا اس کے بعد بھی خون آیا، تو اب دونوں الگ الگ نفاس سمجھے جائیں گے، ان دونوں کو ہم ملا کے ایک نہیں کر سکتے۔ مسئلہ، اگر کسی عورت کے پیٹ میں زخم وغیرہ کی وجہ سے سوراخ ہو گیا اور بچہ اس سوراخ سے پیدا ہو گیا، وہ تو اگر خون اس کے خاص حصہ یا مشترک حصہ سے باہر آئے تو وہ نفاس سمجھا جائے گا۔ یہ صورت تو آج کل عام ہے، جیسے آپریشن وغیرہ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، تو اب اگر وہ خون جو ہے وہ خاص حصہ یا مشترک حصہ سے نہیں آ رہا، بلکہ جہاں پیٹ کو کاٹ کے اس کو بچے کو باہر نکالا گیا ہے وہ زخم جو ہے وہاں سے خون آ رہا ہے، تو یہ زخم کا خون شمار ہوگا، نفاس کا خون شمار نہیں ہوگا۔ نفاس کے خون کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشترک حصے یا پھر خاص حصے سے ہے۔ تو یہاں تک ہمارے یہ جو غسل کے 4 اسباب تھے، غسل فرض ہونے کے 4 اسباب تھے، یہ مکمل ہو گئے۔ ان میں سب سے پہلا سبب تھا خروج منی کا خارج ہونا، دوسرا سبب تھا عضو خاص کا مشترک حصہ یا پھر خاص عضو میں داخل ہونا، نمبر 3 حیض، اور اس کے بعد نمبر 4 نفاس۔ تو الحمدللہ ہم نے بالترتیب ان 4 اسباب کو سمجھا۔ امید ہے کہ 4 اسباب اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ آ گئے ہوں اور ویڈیو پسند بھی آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح مفید ویڈیوز کا سلسلہ آگے چلتا رہے اور ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔